لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 1940۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اپنی ہم عمر لڑکیوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خوشحال لوگوں کی طرح ناشکری کرنے سے بچنا۔ میں نے کہا، ہے اللہ کے رسول، خوشحال لوگوں کی ناشکری کیا ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے میں تھوڑی سی یہاں پہ رک کر آپ کو سمجھا دوں۔ خوشحال لوگوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مال دے دیتے ہیں، پہلے اس شخص کے پاس مال نہیں ہوتا، اسے مال کی بڑی آرزو ہوتی ہے، اللہ اسے آسانی دے دیتے ہیں اور وہ اس خوشحالی کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے۔ 2-4 دن تو اس کو احساس رہتا ہے کہ پہلے میں محتاج تھا، اب اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر احسان کر دیا ہے، لیکن بعد میں وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، وہ ان تمام نعمتوں کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے شاید یہ نعمتیں جو تھیں وہ میرا حق تھیں، وہ ان کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے ہیں ان کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ خوشحال لوگوں کی طرح ناشکری کرنے سے بچنا۔ میں نے کہا، ہے اللہ کے رسول، خوشحال لوگوں کی ناشکری کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، ممکن ہے کہ تم عرصہ دراز تک اپنے والدین کے پاس زندگی گزارتی ہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خامد عطا کر دیتے ہیں اور اس کے ذریعے اولاد کی نعمت بھی دے دیتے ہیں، اور تم کسی دن غصے میں آ کے خامد کو یہ کہہ دیتی ہو کہ میں نے تو تیرے پاس کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ میرا خیال ہے ہمارے معاشرے کی اس سے بہتر تصویر اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچیوں کی شادیاں دیر سے ہوتی ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا رشتہ ہی نہیں مل رہا ہوتا۔ وہ بچیاں بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں جن کی شادی 19-20 سال کی عمر میں ہو جائے، ورنہ آج کل بہت سی لڑکیوں کی شادی 30-32 سالوں میں ہو رہی ہے۔ اب وہ لڑکیاں جو ہیں ظاہر ہے اپنے گھروں میں اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ کب اچھا رشتہ آئے اور ہماری شادی ہو، اور اسی انتظار میں وہ اپنی ایجوکیشن کو مزید جاری رکھتی ہیں یا جاب کر رہی ہوتی ہیں۔ جو ہی کوئی اچھا رشتہ آیا تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنی شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، شوہر کے گھر چلی جاتی ہیں۔ تو تم میں سے ایک عورت اپنے باپ کے گھر میں کافی دیر تک شادی کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو شوہر کی نعمت عطا کرتے ہیں، اس کو اپنا گھر عطا کرتے ہیں، ایک محبت کرنے والا خامد عطا فرما دیتے ہیں، اپنا علیحدہ گھر اس کو دے دیتے ہیں، اور پھر اس کو اولاد بھی دے دیتے ہیں، اس کو اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ اسی شوہر کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو علیحدہ گھر دیا، اولاد کی نعمت دی، اس کو خامد عطا کیا، وہ اسی شوہر کی طرف سے اگر کوئی تھوڑی سی بھی خرابی دیکھتی ہے تو اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے تو تیرے ساتھ کبھی خیر ہی نہیں دیکھی۔ اور ہمارے ہاں عورتوں کا کیا جملہ ہوتا ہے اردو میں؟ میری تو کچھ قسمت ہی پھوٹ گئی تیرے ساتھ شادی کر کے، میں نے تو کبھی یہاں پہ سکھ دیکھا ہی نہیں۔ تو اصل میں اس وقت عورت بھول جاتی ہے کہ اس شوہری کی وجہ سے مجھے اولاد کی نعمت ملی تھی، میں تو اپنے والدین کے گھر میں شادی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ تو لہٰذا اے خواتین، آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر دے دیا، اللہ نے اولاد دے دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک علیحدہ تشخص دے دیا، تو اب اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری نہ کریں۔ اور نعمت کی ناقدری کیسے ہوتی ہے؟ شوہر کی ناشکری کر کے۔ تو نے تو میرے ساتھ کبھی اچھا کیا ہی نہیں، میری تو قسمت پھوٹ گئی جو تیرے ساتھ شادی ہو گئی، میں تمہارے ساتھ نہ ہی شادی کرتی تو اچھا تھا۔ خواتین،
اپنے رویوں کو ذرا دیکھیے. ناشکری کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دوزخ ملتی ہے. قرآن مجید کہتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. ناشکری شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمت کو زیادہ کر دیتے ہیں، اور ناشکری کرنے سے دی ہوئی نعمت بھی اللہ چھین لیتے ہیں اور عذاب بھی ملتا ہے. تو لہٰذا خواتین ان باتوں کو ذرا سوچیں اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. حدیث نمبر 1945. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی. اس وقت میں چھوٹی عمر کی تھی اور میرا جسم بھی بھاری نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم لوگ آگے نکل جاؤ. وہ آگے نکل گئے. پھر آپ نے مجھے فرمایا آؤ ہم دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں. میں نے آپ سے مقابلہ کیا اور آگے نکل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، جب کسی سفر پہ جاتے، کسی غزوے پہ جاتے، اپنی بیویوں میں قرعہ ڈالتے، اور قرعہ ڈالنے کے بعد جس کا نام آتا اسے ساتھ لے جاتے. ایک دفعہ ایک غزوے کے موقع پر حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھیں. جب ایک کھلی جگہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تم آگے چلے جاؤ. جب وہ اتنی دور چلے گئے کہ حضرت عائشہ اور آپ کو وہ نہ دیکھ سکیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا آؤ دوڑ لگاتے. حضرت عائشہ اس وقت ان کا جسم ہلکا پھلکا تھا، عمر بھی تھوڑی تھی. دوڑ لگائی. حضرت عائشہ تیز دوڑیں، حضرت عائشہ جیت گئیں. اللہ کے رسول پیچھے رہ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. بعد میں میرا بدن بھاری ہو گیا اور میں اس واقعے کو بھی بھول گئی. آپ کے بعد پھر ایک دفعہ سفر پر نکلی. آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم لوگ آگے چلے جاؤ. وہ آگے چلے گئے. پھر مجھے فرمایا آؤ ہم دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں. میں پہلے والے مقابلے کو بھول چکی تھی، اور چونکہ اب میرا بدن بھی بھاری ہو چکا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے کیسے مقابلہ کروں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں تم مقابلہ کرو. میں نے مقابلہ کیا اور آپ مجھ سے آگے بڑھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہنسنے لگے اور فرمایا تل کا بے تل کا، یہ تب تم جیتی تھیں، آج میں جیت گیا ہوں. یہ اس کا اور آج کا معاملہ برابر ہو گیا. تو یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اپنے ازواج کے ساتھ کس طرح رہتے تھے. ایسے کچھ تو باتیں میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکی ہوں. یہ حدیث ڈیٹیل میں نے اس لیے بتائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد تھا کہ پچھلی دفعہ حضرت عائشہ جیتی تھیں، اس دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ چھوٹی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رجحانات کا خیال رکھتے. انہیں پتہ تھا اس عمر میں خواتین دوڑنا بھی پسند کرتی ہیں. آپ نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی. اسی طرح حضرت عائشہ جب آپ کے پاس آئی ہیں رخصتی کے بعد، تو حضرت عائشہ کی جو کھلونے تھے اور آپ کی جو گڑیاں تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ آئی تھیں. اور حضرت عائشہ اپنے گھر میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو حضرت عائشہ کی جو سہیلیاں ہوتی تھیں وہ گھبرا جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے اور انہیں کہتے جاؤ جا کے اس کے ساتھ کھیلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے جو کھلونے تھے ان کو بھی دیکھتے. ایک دفعہ حضرت عائشہ کے کھلونوں میں ایک گھوڑا دیکھا جس کے پر تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے. حضرت عائشہ کہنے لگی حضرت سلیمان کے گھوڑے کے تو پر تھے، آپ اسی گھوڑے پر بیٹھ کے سیر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے جو رجحانات ہوتے تھے ان کا بھی خیال کرتے تھے. بلکہ ایک دفعہ کیا ہوا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کہنے لگے میں جانتا ہوں جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کیسے؟ تو کہنے لگے کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تم جب قسم کھاتی ہو تو تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ کہنے لگی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے احساسات کو بھی جانتے تھے، ان کی رضامندی اور نارضامندی کے خفیف سے تاثرات کو بھی سمجھ لیتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ان کی دوستوں کا اکرام کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب گھر میں کبھی بکری ذبح ہوتی تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو اس بکری کے گوشت کا تحفہ جاتا، حالانکہ حضرت خدیجہ کو فوت ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج کے ساتھ یہ انداز تھا۔ تو لہٰذا مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کے احساسات کا خیال رکھیں، ان کے رجحانات کا خیال رکھیں۔ عورت اپنے خامن سے یہی چاہ رہی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1946۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 صفات کی بنا پر، 3 صفتوں میں سے کسی ایک صفت کی بنا پر عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ عورت سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، یا عورت سے اس کے جمال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، یا عورت سے اس کے دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، تو دیندار عورت کو اختیار کر لے اور کامیاب ہو جا۔ 4 وجہ ہیں جس کی بنا پہ کوئی کسی کا انتخاب کرتا ہے۔ عورت کا خاندان کیسا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، نمبر 2 خوبصورت کتنی ہے، نمبر 3 مالدار ہے یا اس کا تعلق فقیر خاندان سے ہے، اور نمبر 4 دیندار ہے یا نہیں۔ تو ان 4 میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اختیار کرنے کا حکم دیا وہ کیا تھا؟ دینداری کا انتخاب کرو، کیونکہ عورت دیندار ہوگی اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانتی ہوگی، اپنی اولاد کی تربیت ایک دیندار ماں کے طور پر کرے گی، اپنے سسرال کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گی، اور اگر وہ دیندار نہیں ہوگی تو پھر انسان جو ہے وہ نقصان اٹھائے گا۔ ویسے بھی ایک بات آپ سمجھ لیجئے، اگر کوئی عورت جو ہے وہ خوبصورت ہے، مالدار ہے، اچھے خاندان سے اس کا تعلق ہے، تو یہ ساری چیزیں تو اللہ نے اسے عطا کی ہیں، اس میں اس کا اپنا کمال کون سا ہوگا؟ یہ سب چیزیں تو اسے اللہ کی طرف سے عطا کی گئیں۔ وہ ایک اچھے خاندان میں پیدا ہو گئی، اس کے والدین مالدار تھے، یا اس کو اللہ تعالیٰ نے حسن کی دولت عطا فرما دی۔ عورت کا اصل کمال کیا ہے؟ اس کی سیرت کیسی ہے، اس نے اللہ کی فرما برداری کتنی اختیار کی ہے، یہ اس کا اصل کمال ہے۔ باقی تینوں چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں۔ تو لہٰذا دیندار عورت کا انتخاب کریں، یہ اس کی اصل جو ہے نا خوبصورتی، اس کی اصل خوبصورتی ہے، یہ اس کا اپنی کوشش ہے اور اس کی اپنی محنت ہے۔ ایک بات کا اور خیال رکھیے، جب کوئی شادی کرے یا جب والدین اپنے بیٹے کے لیے بہو کا انتخاب کریں تو ایک بات ضرور سوچ لیا کریں، وہ بہو جو ہے وہ ان کی نسل کی ماں ہوگی، تو اپنے آئندہ نسل کی تربیت کے لیے دیندار عورت کا انتخاب کریں، تاکہ ایک ماں اپنے بچوں کو دیندار بنا سکے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان 4 صفات میں سے کس صفت کو اختیار کرنے کا حکم دیا؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت کا انتخاب کر لو، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔ تو دیندار عورت کا انتخاب کیجئے۔ میں چلتے چلتے آپ کو ایک بات بتا دوں، دیندار عورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپ ضرور ایک بدصورت عورت ہی لیں۔ دیندار عورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ضرور غریبی عورت ہی لیں۔ اصل بات یہ ہے اپنی ترجیحات قائم کریں۔ اس ترجیح میں سب سے پہلے نمبر پر کون سی ترجیح ہے؟ عورت دیندار کتنی ہے،
دوسری جو ترجیحات ہیں وہ اگر تھوڑی سی کم بھی ہو گئیں تو خیر ہے، لیکن دین والی ترجیح جو ہے یہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو خوبصورت بھی مل جاتی ہے کوئی اعتراض نہیں ہے، دیندار ہونے کے ساتھ آپ کو تعلیم یافتہ بھی مل جاتی ہے، اچھے خاندان سے بھی مل جاتی ہے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے، لیکن اپنی اصل پریورٹی جو ہے، اصل وجہ ترجیح جو ہے، جس کی وجہ سے آپ دلہن کا انتخاب کر رہی ہیں، وہ دینداری ہونی چاہیے، وہ مالداری نہیں ہونی چاہیے، وہ خوبصورتی نہیں ہونی چاہیے، وہ اچھا خاندان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی پہلی ترجیح دینداری ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ اگر دوسری صفات مل جاتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر مالداری میں تھوڑی سی کمی آتی ہے اس کو قبول کر لیں، اگر خوبصورتی میں تھوڑی سی کمی آتی ہے اسے قبول کر لیں، لیکن دینداری پہ کمپرومائز مت کیجیے۔ حدیث نمبر 1953 حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ میرا خیال ہے ایک دفعہ میں حدیث دوبارہ دہرا دیتی ہوں، بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ ایک اور حدیث میں اس کے الفاظ تھوڑے سے فرق ہیں اور وہ یہ ہیں، اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونۃ، کہ برکت کے لحاظ سے وہ نکاح سب سے بہتر ہوتا ہے جو مشقت کے لحاظ سے سب سے آسان تر ہو۔ تو جو نکاح آسان ہوتا ہے اس میں برکت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب نکاح آسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آئیے اسے پہلے لڑکی والوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیتے ہیں، پھر اسے لڑکے والوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیتے ہیں۔ جس نکاح میں جہیز کے مطالبات نہ ہوں، جس نکاح میں بارات کے مطالبات نہ ہوں، 4 آدمی جائیں جا کے لڑکی کو اس کے گھر سے لے آئیں۔ آج کل لاک ڈاؤن ہے، بہت سی شادیاں جو ہونی تھیں وہ رک گئیں اور لوگوں نے ان کو ڈیلے کر دیا، حالانکہ میرا خیال یہ تھا وہ آج کل کے حالات میں کیا کرتے، گھر کے لوگ جاتے، جا کے دلہن کو لے آتے، اور اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوتی۔ بارات کے لحاظ سے وہ آسان ہوتا۔ اس کے بعد جو ہمارے شادی والے دن کے اخراجات ہیں، 3 لاکھ اور 5 لاکھ کا جو ویڈنگ ڈریس پہنایا جا رہا ہے، اور جو 1 لاکھ کا جو میک اپ ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے، اخراجات کے لحاظ سے آسان۔ دلہن کے چہرے پر تو اللہ نے ویسے ہی بڑی رونق رکھی ہوتی ہے، اس کی جوانی کی رونق ہوتی ہے، شادی ہونی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک اپنی طرف سے ہی ایک اس کے چہرے پر خوبصورتی پیدا کر دیتے۔ دلہن کو پھولوں کا زیور پہنا دیں تو میں سوچتی ہوں وہ اتنی خوبصورت لگتی، لیکن ہم لوگ مطمئن نہیں ہوتے۔ جب تک شادی کو ہم مصیبت نہیں بنا لیتے تب تک ہمیں چین نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لڑکے والوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیجئے، لڑکے والے جو ہیں، مہر اگر تھوڑا ہو تو ایسی شادی باعث برکت ہوگی۔ ولیمے میں تھوڑا اہتمام کیا جائے، حضرت صفیہ والا ولیمہ کر لیا جائے تو وہ شادی بڑی برکت والی ہوگی۔ اب حضرت صفیہ والا ولیمہ کون سا ہے؟ حضرت صفیہ کا جو ولیمہ جب آپ نے کیا، غزوہ خیبر کے بعد کیا۔ حضرت صفیہ جو تھیں یہ حیی بن اخطب، مالدار ترین یہودی سردار کی بیٹی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی غزوہ خیبر میں بہت مال غنیمت ملا تھا۔ آپ چاہتے تو ان کا ولیمہ بڑا شاندار کر لیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا مثال قائم کی؟ آپ نے ایک دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور صحابہ سے کہا جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہے وہ لے آئے۔ کوئی ستو لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی پنیر لایا، اور اس سارے کو اکٹھا کر کے ایک مکسچر بنا لیا گیا اور ساروں نے مل کے کھا لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ مثال بھی قائم کی ہے۔ سادہ ترین ولیمہ آپ سمجھ لیجیے دال روٹی کا، اور یہ دال روٹی بھی اللہ کے رسول نہیں دے رہے، صحابہ خود لا رہے ہیں۔ صرف اتنا کیا ہے کہ سارے اپنا اپنا کھانا لائے ہیں، اس کو اکٹھا کر لیا گیا، ساروں نے مل کے کھا لیا۔ تو لہٰذا لڑکے والوں کی سائڈ پہ مہر تھوڑا ہو، اور مہر کے سلسلے میں
میرا خیال ہے میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غریب صحابی کو حکم دیا تھا کہ جاؤ گھر میں سے لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ لاؤ۔ انہیں لوہے کی انگوٹھی نہیں ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ایسا کرو کہ کیا تمہیں قرآن کی کچھ آیات یاد ہیں؟ تو وہ بڑے خوشی خوشی بتانے لگے، یا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں قرآن کی صورتیں یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تم اپنی بیوی کو سکھا دینا، تمہارا یہی مہر ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ ساری مثالیں دین سے ملتی ہیں۔ تو مرد کی سائڈ پہ مہر بڑا آسان ہو، ولیمہ بڑا سادہ سا ہو، تو ایسا نکاح بڑا برکت والا ہوتا ہے۔ ایسا نکاح بہت برکت والا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا شریعت ہمیں نکاح کے سلسلے میں کیا حکم دیتی ہے کہ سب سے برکت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوتی ہے جو کہ سب سے زیادہ آسان ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ لڑکے والے اس کو اپنی آسانی کے لیے تو لے لیں کہ جی مہر تو ہم نے رکھنا ہے شرعی اور ولیمہ کرنا ہے سادہ، لیکن لڑکی والوں سے بارات کے مطالبے بھی ہوں اور لڑکی والوں سے جہیز کے مطالبے بھی ہوں اور لڑکی والوں سے سلامی کے مطالبے بھی ہوں کہ سلامی میں جب تک مجھے پلاٹ نہیں دیا جائے گا اور کار نہیں دی جائے گی تب تک معاملہ درست نہ ہوگا۔ اور پھر لڑکے والوں کے یہ بھی لڑکی والوں سے مطالبے ہوں کہ وہ سسرال والوں کو سب کو جوڑے دیں، سب کو سونے کے زیورات دیں، اور خاص طور پہ ساس کو تو کنگن سونے کے ضرور پہنائے جائیں۔ تو یہ زیادتیاں نہ کیجیے، آسانی کیجیے، لڑکی والوں کو آسانی دیجیے، وہ آپ کو آسانی دیں گے۔ تو سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ ہاں جی، کون کون یہ آسانی لینے کی کوشش کرے گا؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ عورتیں ہی ہوتی ہیں جو کہ ان تمام رسموں کو پورا کرتی ہیں اور مردوں کو تنگ کرتی ہیں۔ آج نکاح عذاب بن چکے ہیں۔ ایک نکاح کے لیے 25 لاکھ 30 لاکھ کم از کم لگنے ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب یہ کھاتے پیتے لوگ تو 25-30 لاکھ لگا لیتے ہیں، ایک غریب آدمی جس کی 4 بیٹیاں ہوں تو وہ ساری عمر پہلی بیٹی کے لیے ہی پیسے جوڑتا رہتا ہے، باقی 3 بیٹیاں ان مطالبات کی وجہ سے نکاح کے بغیر رہ جاتی ہیں۔ اس کا نکاح انہی امیر لوگوں پر آئے گا جنہوں نے نکاح کو عذاب بنا رکھا ہے۔ حدیث نمبر 1957۔ عبد الرحمن بن سالم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کمباری عورتوں سے شادی کیا کرو کیونکہ وہ میٹھی زبان والی، بچے جننے والی اور تھوڑے مال پہ راضی ہو جاتی ہیں۔ عام طور پہ جب تک ممکن ہو سکے دوشیزہ سے شادی کی جائے، لیکن اگر بیوہ یا مطلقہ سے شادی کرنے میں کوئی مصلحت نظر آ رہی ہو تو وہ بھی بہت برکت کا باعث ہے۔ جیسے حدیث میں ہی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد غزوہ احد کے بعد شہید ہو گئے اور 7 یتیم بیٹیاں جو تھیں وہ چھوڑ گئے۔ حضرت جابر ان کے ایک ہی بھائی تھے، 7 بہنیں یتیم تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت جابر کے والد قرضہ بھی چھوڑ گئے۔ حضرت جابر نے کیا کیا کہ ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایک کمباری سے کیوں نہ شادی کی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میری 7 بہنیں ہیں، میں نے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے تاکہ وہ عورت جو ہے وہ ان کی کنگھی کرے اور ان کی اصلاح کرے، ان کی تربیت کرے۔ تو یا رسول اللہ میں نے اس لیے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا۔ تو یہ اس مصلحت کی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی۔ تو جہاں کہیں کوئی مصلحت ہو تو اس وقت تو مطلقہ سے بھی شادی کر لینی چاہیے اور بیوہ سے بھی شادی کر لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج یا بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، سوائے حضرت عائشہ کے۔ آپ نے کل 11 نکاح کیے ہیں۔ 2 بیویاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی تھیں، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب۔
بنت خزیمہ۔ لیکن باقی جو یہ دونوں بھی اور باقی جو ازواج تھیں تمام کی تمام بیوہ، یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ صرف حضرت عائشہ وہ واحد بیوی ہیں جو دوشیزہ آپ کے نکاح میں آئیں، تو لہٰذا اگر دوشیزہ سے نکاح کرتے ہیں، کنواری سے نکاح کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی مصلحت سامنے ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سی مصلحتیں تھیں۔ آپ نے اپنا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے کیا تھا۔ حضرت خدیجہ آپ سے عمر میں بھی 15 سال بڑی تھیں، اور حضرت خدیجہ جو تھیں 2 شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس لیے نکاح کیا تھا کہ وہ اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے مکہ میں بہت معروف تھی۔ تو بڑی مطلقہ سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، بیوہ سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کنواری سے کیا جائے تو وہ بھی بہتر ہے۔ اصل بات ہے حالات کیسے ہیں اور موقع کیسا مل رہا ہے، ان کا رعایت کر کے اپنا انتخاب جو ہے وہ بہترین کر لیا جائے۔ اب جیسی نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یا جیسی نیکی حضرت جابر نے کی ہے، کیا ہم نے بھی کبھی ایسی نیکی کرنے کا سوچا؟ میرا خیال ہے ہمارے مرد تو کبھی بھی ایسی بات نہیں سوچتے۔ ہمارے مرد تو صرف ایک ہی بات جانتے ہیں، مجھے بہترین خوبصورت ترین کنواری بیوی ملنی چاہیے۔ صحیح ہے، تو ایسی نیکی بھی کرنے کا سوچ لینا چاہیے۔ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صحابہ اس پر عمل کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1964، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی کے لیے اپنی زبان باہر نکالتے۔ جب بچہ زبان کی سرخی دیکھتا تو وہ خوش ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء تھے، مدینے کے حکمران تھے، سید الانبیاء تھے، مدینے کے حکمران تھے، لیکن وہ ایک عام انسان بھی تھے۔ آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے، تھوڑی نہیں بہت زیادہ محبت کرتے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کو چومتے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، اپنی کمر پر ان کو سوار کر لیتے۔ صحابہ دیکھتے تو کہتے یہ کتنا سواری کتنی خوبصورت ہے، اور اللہ کے رسول کا جواب کیا ہوتا؟ یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا خوبصورت ہے۔ صحیح ہے، اسی طرح اپنی زبان باہر نکال کے بچے کو دکھاتے ہیں۔ بچہ زبان کی سرخی دیکھتا خوش ہوتا۔ بعض اوقات ایسا بھی کرتے، منہ میں پانی بھر لیتے اور بچے کے اوپر کلی کر دیتے۔ آپ کو پتہ ہے بچے ایسی حرکتوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین سے خاص طور پر ملنے کے لیے جاتے، انہیں چومتے، انہیں گلے لگاتے، انہیں اپنی گود میں اٹھاتے۔ حضرت امامہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، انہیں گود میں اٹھا کے جماعت کراتے، حالانکہ آپ ان کے نانا تھے۔ جب رکوع میں جاتے یا سجدے میں جاتے تو انہیں زمین پہ بٹھا دیتے، اور جب کھڑے ہوتے یا تشہد میں بیٹھتے تو انہیں گود میں بٹھا لیتے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ کیا بات تھی، آج آپ نے سجدہ زیادہ ہی لمبا کر دیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا میرے شہزادے حسن اور حسین یہ میری کمر پر کھیل رہے تھے، میری کمر پر سوار تھے، اور میں نے چاہا کہ یہ کھیلتے رہیں۔ وہ جب اپنی خوشی سے میری کمر سے اترے تو تب میں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، دور سے دیکھا حسن اور حسین آ رہے ہیں، ان کے کرتے لمبے تھے، اور کرتے لمبے ہونے کی وجہ سے وہ ان کے پاؤں میں آ رہے تھے، اور وہ گرتے پڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد فتنہ ہے، یہ کہا، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ان دونوں کو گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھا کے
ان کو اپنے پاس لے آئے اور اس کے بعد پھر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے کو چومتے، انہیں گلے لگاتے، ان سے پیار کرتے، ان سے ملنے کے لیے جاتے، ان کے لیے ان کے ساتھ کھیلتے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، انہیں اپنی زبان باہر نکال کے دکھاتے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ یہ آپ کا رویہ یہ ہوتا کہ میں چونکہ نبی ہوں تو مجھے یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بچوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ بچوں سے بہت پیار کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما